الحمدللہ عز و جل رجب شریف یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ بیج بونے کا مہینہ ہے, یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے. چنانچہ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا, شعبان آب پاشی یعنی پانی دینے کا, اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے اسے سیراب نہیں کرتا, وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا. مزید فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو, شعبان المعظم دل کو, اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے. جنت کی ایک نہر کا نام ہے, کیا نام ہے؟ رجب. اور اس کا پانی ملاحظہ کیجئے, فرماتے ہیں کہ جو دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. الحمدللہ رجب کے مہینے کی بڑی برکتیں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں. مزید سنیے, حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی, دعا قبول کی جاتی ہے. آپ بھی سنیے کہ وہ 5 راتیں کون سی ہیں. نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات. نمبر 2 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات. نمبر 3 جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات. نمبر 4 عید الفطر کی رات یعنی چاند رات. عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات. حضرت سیدنا خالد بن میدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. نمبر 1 رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی اس رات میں عبادت کرے اور اس دن میں روزہ رکھے. اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی شب کی راتیں کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے, کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. اور شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب کے اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. اب جہاں دیکھیے رات میں عبادت کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, دن میں روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. ارے ذرا سنیے تو صحیح کہ رجب المرجب کے پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن جو روزہ رکھے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا. سنیے اور جھومیے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین امام القبلتین صاحب کعبہ قوسین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے. رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. صلو علی الحبیب. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قربان جائیے,
رجب المرجب کی عظمتوں کے، برکتوں کے کیا کہنے کہ اس مہینے میں عبادت کرنے، روزہ رکھنے کے تو فضائل ہیں، اور اس مہینے میں جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرے، کسی کی تکلیف کو دور کرے، کسی کی حاجت روائی کرے، اس کے بارے میں بھی فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، کسی مسلمان کی ماہ رجب میں پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کوئی رجب المرجب کے پیارے مہینے میں، اللہ کے اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرے، وہ پریشانی مالی طور پر بھی ہو سکتی ہے، جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، صرف ہمارے زبان چلانے سے بھی کسی کا کام چل سکتا ہے۔ کسی کو ہم ہاسپٹل لے جائیں، کسی کو روڈ پار کرا دیں، ارے کسی کے دکھ درد میں کام آ جائیں، کسی کو کچھ مالی تعاون کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جنت میں ہمیں ایک ایسا محل عطا کیا جائے گا جو حد نظر تک، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اتنا وسیع اور کشادہ محل ہوگا۔ دنیا میں تو ایسے محل کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیسے جائیں گے؟ میرے آقا امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جہاں پر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اب اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہے؟ سنیے کہ ان مہینوں کی عزت اس طرح کرو۔ ہم نے سنا نا کہ جو ان مہینوں میں اکرام کرے گا، ان مہینوں کا اکرام کرے گا، ان مہینوں کی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، جو رجب کا اکرام کرے گا اللہ تعالی 1000 نعمتوں کے ساتھ اس کا اکرام فرمائے گا۔ اب ان مہینوں کی عزت اس طرح کریں اور ان کو قابل احترام اس طرح بنائیں، خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ نہ کریں، کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر دیں، عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیں، گناہوں سے ناتا توڑ کر اپنے رب سے لو لگا لیں۔ اے کاش جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، والدین کی نافرمانی، مسلمانوں کی دل آزاری، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، فلموں، ڈراموں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ نیز نماز اور دیگر فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحبات کی بھی ادائیگی کی کوشش میں لگ جائیں۔ ابھی سے اپنی عادت بنا لیں کہ رجب کا مہینہ آئے گا ہم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں گے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، انشاءاللہ نمازیں با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔